Assalamu alaikum, this is Maria. We are again with Dr. Tahir Shafi, famous plastic surgeon. हम इनसे आज बात करेंगे टमी टक के बारे में, पर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है टमी टक का, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए कि व्हाट इज़ टमी टक? टमी टक का जो टेक्निकल नाम है वो एब्डोमिनोप्लास्टी और जिस्म में जो सबसे आम इलाका है जो फलता फूलता है उम्र के साथ और ढलता है, ख़ास करके माँओं में जो 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों की माएँ होती हैं और वो अपने ऊपर उनको वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता, बच्चों में और मसरूफियात में लगे रहते हैं। और कराची के मर्दों में जो वैसे बिल्कुल पतले होते हैं लेकिन यूँ पेट उनका यूँ बाहर निकला होता है, उसको कम करना, उसको तराशना ताकि वो बाकी जिस्म के तवाज़ुन में बेहतर सजे, क्योंकि ये फिर पेट कभी कभार सिर्फ यूँ बाहर आता है और जब ज़्यादा बड़ा होता है तो ढल जाता है। इसको काट के और तराश के लाइपोसक्शन के साथ या लाइपोसक्शन के बग़ैर इसको वापस अपनी जगह पे लाना, उसको मेरे नज़दीक टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। राइट, तो आपकी नज़र में आइडियल पेशेंट कौन होगा टमी टक का? आइडियल पेशेंट वो होगा मेरे ख़्याल में जो वैसे मोटा नहीं है, जो अपनी देखभाल करता है या करती है और खाना पीने पे भी नज़र रखते हैं और हाथ रोक के खाते पीते हैं और रोज़ या हफ्ते में 5-6 दफ़ा आधा घंटा वर्जिश कर लेते हैं। तो सिर्फ पेट जो है, ख़ास करके ख़वातीन में, जो क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो यूँ सूजता है पेट, फिर बच्चा बाहर आ जाता है तो पेट वापस होता है, लेकिन उस जल्द के ऊपर आपको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह नज़र आते हैं, जो इस बात की अलामत है कि जल्द जो जिसमें लचक होती है, सिकुड़ने की सलाहियत कुदरती तौर पे होती है, वो अपने एक हद तक पहुंच गई है और उसको पार कर गई है, जिसकी वजह से जल्द के इलास्टिक फाइबर्स फट गए हैं और अब उनमें वो सिकुड़ने की सलाहियत महदूद हो गई है। और जब ये बार बार होता है तो फिर यकीनी तौर पे पेट ढल जाता है। तो मेरे नज़दीक एक मर्द या औरत जो वैसे सेहतमंद और देखभाल करे अपना ज़िम्मेदार, लेकिन पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है या ढला हुआ है, अगर सिर्फ थोड़ा बाहर निकला हुआ है तो हो सकता है सिर्फ लाइपोसक्शन से काम चल जाए, जिसमें ट्यूब डालते हैं और जेल के नीचे पट्टे के ऊपर जो चर्बी है उसको 70-80% निकाल देते हैं, तो सुकड़ने से पेट वापस आ जाता है। वो लाइपोसक्शन के लिए मुनासिब है मरीज़। लेकिन अगर पेट ढलने लगता है या उनको बिल्कुल जवानी वाला पेट चाहिए और वैसे मोटे ना हो, तो वो मरीज़ टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए मौजू है। सही, और इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बताइए कि करवा लेता है टमी टक तो क्या रिज़ल्ट परमानेंट रहेंगे? गुड क्वेश्चन। इसमें ज़ाहिर है मेरी कोशिश ये होती है कि पहले ख़वातीन से मैं पता कर लूँ कि उनका ख़ानदान पूरा है या और बच्चे अभी चंद सालों के लिए तो नहीं करने, वरना कोई फ़ायदा नहीं है टमी टक या लाइपोसक्शन कराने का अगर आपने साल बाद 6 महीने बाद बच्चा पैदा करना है। तो क्योंकि अगर आपने बच्चा पैदा करें तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट्स आपके तबाह हो जाएंगे, जो भी आपको ऑपरेशन के बाद मिले हैं, क्योंकि वो पेट कुदरती तौर पे उसने फिर इस तरह फूलना है। लेकिन अगर फैमिली नहीं करनी है और आप 4 या 3 बच्चों की माँ है और आपका पेट यूँ लटका हुआ है और अब हमने यहाँ तक उसको कर लिया है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा दोबारा उसी जगह पे आने के जो आपका ऑपरेशन से पहले था। आपको सालों की काहिली और बदपरहेज़ी चाहिए होगी इससे पहले कि आप हो सकता है वहाँ वापस आएँ। जो लाइपोसक्शन, महज लाइपोसक्शन में बड़ा आसान है। अगर आपने लाइपोसक्शन कराई तो आपको उम्र भर की गारंटी नहीं मिली कि आप अब पतली और पेट सही रहेगा। अगर आपने 6 महीने भी गफलत की और एक्सरसाइज नहीं की और डट के खाया तो आपका पेट वहीं का वहीं हो जाएगा। तो ये टमी टक या लाइपोसक्शन और टमी टक ये उस सूरत में करवाना चाहिए जब आप तैयार हों कि इसका आपने फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हर साल उम्र के साथ आपके लिए और मुश्किल होता जाएगा अपने आप को सही रखना।
وزن کم کرنا اس کے لیے اور مزید لڑنا پڑے گا, بہت کوشش کرنی ہوگی. تو رزلٹ پکے ہو سکتے ہیں اگر آپ دماغی طور جسمانی طور پہ تیار ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. آپ نے ہاف کوشچن کا تو جواب دے دیا, جو میں آپ سے سیکنڈ کوشچن پوچھوں گی اس کے بارے میں بتائیے کہ کین اے وومن گیٹ پریگننٹ آفٹر ٹمی ٹک, اور اس کے لیے کوئی ایشوز تو نہیں ہوں گے میرڈ یا ان میرڈ وومن میں؟ نہیں, دیر از نو پرابلم. وہ بچہ یوں تو نہیں پیدا ہوتا نا, اس کو 9 مہینے لگتے ہیں پیدا ہونے میں, تو صرف ایک جگہ فرق پڑتا ہے. ہاں, اگر کسی عورت کو نہ پتہ ہو کہ وہ پریگننٹ ہو اور وہ کروا لے, جو آج تک میرے ساتھ نہیں ہوا ہے, لیکن اگر 6 مہینے سال بعد, جس طرح ہم لوگ, میرا جو اگزامپل ہے نا ادھر وہ ہے بریسٹ ریکنسٹرکشن, کینسر بریسٹ کا. تو بریسٹ اتارا میں نے, پیٹ ٹمی ٹک والا حصہ پیٹ کا استعمال کیا بریسٹ بنانے کے لیے. اب یہ خواتین تھوڑے سے مختلف گروپ کی ہیں کہ ان میں کینسر کا اوپر ان کے وہ لگا ہوا ہے. اکثر تو نہیں, کبھی کبھار یہ کافی جوان ہوتی ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہو جائے. تو انہوں نے, ایسے لوگوں نے سال کے اندر بھی اس آپریشن کے بعد بچہ پیدا کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. بٹ اٹس ناٹ آئیڈیل, کیونکہ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے. لیکن یہ جو اگر اس میں ہوتا کیا ہے, یہ جو نیچے والا زخم تو 6 ہفتے میں اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ پھٹے گا نہیں. لیکن ساتھ میں ٹمی ٹک میں ایک چیز میں کرتا ہوں, وہ پٹھوں کو یوں ٹائٹ کرتا ہوں, جو 6 پیک کے مسلز ہیں وہ یہ ٹانکے ہم یوں لگاتے ہیں, تو وہ پیٹ اور اندر سے ٹائٹ ہو جاتا ہے. اس صورتحال میں, اور اس میں ہم نان ابزاربل ٹانکے استعمال کرتے ہیں جو کبھی جذب نہیں ہوں گے. اب اگر آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو مجھے فکر ہوتی تھی کہ شروع میں بہت, کہ یہ مسئلہ بن سکتا ہے بچے کے لیے کہ پیٹ نہیں پھول پائے گا. لیکن منطق کہتا ہے کہ آپ نے جو ٹانکے لگائے ہیں, جس ٹیشو کے تھرو آپ نے گزارا ہے, وہ پتھر نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے پٹھے ہیں اور جھلی ہے, اور وہ اسی جسم کا حصہ ہے جس میں بچہ قدرت نے پیدا کرنا ہے. تو اس سے جو ہارمونز اور کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں پریگننسی میں, وہ خود ان پٹھوں کو اور ڈھیلا کر دیتے ہیں. تو بڑے آرام سے بچہ صحت مند پیدا ہو سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات آئی نا, کیا فائدہ یہ کام کرانے کا اگر آپ نے 6 مہینے سال بعد پریگننٹ ہونا ہے دوبارہ. فیملی پوری کریں یا بولیں ہاں ٹھیک ہے مجھے چند سال چاہیے, پھر میں طے کروں گی بچہ کرنا ہے کہ نہیں. کوئی ممانعت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے میں, ابھی آپ کو جس طرح میں نے سمجھایا, میڈیکلی سرجیکلی. بس وہ بات نہیں سچتی نا, آپ وہ درد اور خرچہ برداشت کریں اور پھر آپ 6 مہینے بعد سال بعد بچہ پیدا کر لیں. اور اس پروسیجر کے ساتھ کیا ہم کوئی اور پروسیجر کروا سکتے ہیں؟ بریسٹ ریڈکشن ہو گیا, لائپوسیکشن وغیرہ, یہ سب؟ جی, لائپوسیکشن تو اس کا میرے تقریباً 90-95% ٹمی ٹک آپریشنز میں, کیونکہ ٹمی ٹک جو ہے نا وہ ناف سے نیچے سی سیکشن اسکار تک یہ پورا ٹائر کوڑے میں چلا جاتا ہے. اس کو کھینچ کے نیچے کرتے ہیں, اور تو ایک لکیر ادھر نیچے آ جاتی ہے اور ایک ناف کے گرد, لیکن اوپر ادھر اور ادھر دونوں طرف لائپوسیکشن کرتے ہیں, کیونکہ وہاں اتنا واضح ٹمی ٹک کا فرق نہیں ہوتا. تو وہ تو اس کا حصہ ہے. اب اس کے علاوہ آپ کیا کروا سکتے ہیں, وہ آپ کی خواہش اور آپ کے سرجن کی صلاحیت پہ ہے یا اس کی سوچ پہ ہے. کیونکہ کرنے کو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بٹ اور خاص کر یہ اب ہمیں صورتحال نظر آتی ہے جب یہ بہت ہی موٹے لوگ معدہ بندواتے ہیں, 50 کلو گرام, 40 کلو گرام, 100 کلو گرام وزن کرتے ہیں, تو ہر جگہ سے ڈھلے ہوتے ہیں. تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کم سے کم آپریشن میں وہ کہہ دیں گے جی پیٹ ڈھلا ہوا ہے, یہ آرمز یہاں ڈھلی ہوئی ہیں, سینہ یہاں گرا ہوا ہے, تھائز نیچے آئے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ سارا کام کم سے کم آپریشن میں ہو جائے. اس کے لیے آپ کو, اگر آپ نے کئی چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں, تو آپ کو بہترین ٹیم اور بہترین تجربہ چاہیے اس کام کے لیے. جس طرح میں کرتا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ پیٹ اور اس کے ساتھ کبھی کبھار ایک اور علاقہ ساتھ کر سکتا ہوں, کبھی تھائز اور پیٹ ساتھ نہیں. پیٹ کیا تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ والا حصہ کر لیا. بریسٹ کیا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تھائز کا کچھ کام کر لیا. کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن
اس طرح کے مریض میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لگتے ہیں آپ کو چھوٹے سپڑے ہوئے ہیں اندر وہ بہت وسیع جنہوں نے یہ معدہ بنوایا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ادھر سب سے مایہ ناز ہیں پاکستان کے بیریاٹرک سرجن پروفیسر ممتاز مہر. تو ان کے مریض میں دیکھتا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ سے آگے قدم لینا ہوتا ہے کیونکہ ان مریضوں میں کمپلیکیشنز بھی عام ٹمی ٹک کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. کرنے کو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت پہ ہوتا ہے. جس طرح میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی آپریشن 5-6 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو کیونکہ میں اکیلا کام کرتا ہوں. اگر آپ پیٹ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا نوعیت ہے اور کس حد تک آپ نتیجہ وہ ان کی تلاش کس حد تک کے نتیجے کی تلاش میں اور کتنا میں مہیا کر سکتا ہوں کم سے کم وقت میں کیونکہ اس کے اپنے خطرات ہوتے ہیں. اگر آپ بہت لمبا آپریشن کر جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر آئی سی یو میں رہنا ہوتا ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت سارے کوشچنس کا جواب دے دیا جو کہ ویورز جاننا چاہ رہے ہوں گے اور یہ سارے کوشچنس تھے جو کہ بہت موسٹلی فریکوینٹلی آسک تھے. تھینک یو فار یور ٹائم. مائی پلیزر جی, مائی پلیزر. تھینک یو سو مچ.